رسمی دینداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کریں گے، چلو لوگوں کے ساتھ ہم، لوگ جیسا دکھ رہے ویسا ہم بھی دکھیں گے، آپ تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لیں گے، تھوڑا بہت پردہ کر لیں گے، تھوڑا بہت کیا ہے یہ وہ چیزیں کر لیں گے، یہ رسمی دینداری۔ اصلی دینداری وہ ہوتی ہے کہ مجھے زندگی گزارنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر مجھے زندگی گزارنا ہے، چاہے حالت کیسے بھی آ جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے یہ ڈر کے ساتھ، اور مجھے شریعت کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس سے مجھے کچھ بھی لینا دینا نہیں، لوگوں کی وجہ سے میں زندگی نہیں گزاروں گا، میں زندگی گزاروں گا صرف میرے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اصلی دینداری ہے۔ تو جہاں پر اصلی دینداری ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پھر نسلی، اس لیے آج ہم دیکھتے نا کہ آج ہم جو ہے سو دیندار سمجھ کے ان کو دیے، لیکن کئی کی دینداری ہے دیکھو انہوں ایسے ہے انہوں ویسے ہے، ہم لوگ دھوکہ کھا گئے کہ کئی کو دھوکہ کھائے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اصلی دینداری نہیں ہے، وہ نسلی دیندار۔ اچھا اب یہاں پر میں آپ کو سناتا ہوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لڑکی والوں کے لیے بھی نصیحت اور لڑکے والوں کے لیے بھی نصیحت۔ دو حدیثیں جو کہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ انسان جب نکاح کرتا ہے چار چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، ایک خوبصورتی، دوسرا مال، تیسرا خاندان، چوتھا دین۔ تو اے لوگوں دینداری کو ترجیح دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو، یہ مردوں کے لیے نصیحت تھی۔ اب دوسری طرف لڑکی والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا تھی؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے، جس لڑکے کے دین اور اخلاق سے اگر تم مطمئن ہو جاؤ، دین اور اخلاق دیکھو یہ دو چیزیں اگر اچھی ہے، اس سے اپنی لڑکیوں کا، اپنی عورتوں کا نکاح کرا دو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں دونوں کے لیے نصیحت یہی ہے کہ دین دیکھو اخلاق دیکھو۔ دین اخلاق کی بنیاد پر جہاں نکاح ہوتا ہے وہاں پر یہ فتنے، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، یہ مہیلا منڈل، کورٹ کیس یہ نہیں ہوتا جو دین کی بنیاد پر، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے دینداری کو دیکھو۔ ہاں اگر دینداری کے ساتھ خوبصورتی، دینداری کے ساتھ پیسہ، دینداری کے ساتھ اگر خاندان، یہ تمام چیزیں مل گئی وہ الحمدللہ اور اچھی بات ہے، لیکن دین بعد میں، پہلے یہ سب چیزیں تو پھر وہیں پر فتنہ ہوتا ہے، وہیں پر فساد ہوتے ہیں۔ میرے پاس ہزاروں سووں میں لوگ کال کرتے ہیں، روتے ہیں، ہاں جھگڑے، ان کے لڑائیاں، یہ سب چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے میرے کو جو معلوم ہوا، اسی لیے آج میں پہلا پوائنٹ یہی لے کے آیا، لڑائیاں اور جھگڑوں کی وجہ صرف دینداری کا نہ ہونا۔ بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار لوگوں کے سامنے دکھنے کے لیے دیکھیں تو مسجدوں میں مرد بھی دکھتے ہیں، عورتیں بھی دکھتی ہیں، ان کے گھروں کے اجتماعات میں نظر آتے ہیں، بلکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقاریر کرتے ہیں۔ دینداری اتنی زیادہ کہ لوگوں کو اجتماعات میں بلاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اجتماع کراتے ہیں، لیکن جب شادی کی باری آ جاتی ہے تو بس جھک جاتے ہیں۔ دینداری کا نہ ہونا اور انسان کا دیندار نہ ہونا، وہ بھی کیسا دیندار؟ رسمی نہیں بلکہ اصلی دیندار کا ہونا یہ ضروری ہے۔ جہاں پر رسمی دینداری ہوتی ہے وہیں پر لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب چیزیں تو ہونا ہی ہونا ہے، ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اب جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں پر دونوں کے اندر صبر کیا ہے؟ صبر آ جاتا ہے۔ دینداری جہاں ہوتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، معاشرے کا، سماج کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو دیندار ہوتے ہیں ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے وہ زندگیاں نہیں گزارتے، اللہ کے لیے گزارتے ہیں، دوسروں کے باتوں پر نہیں بگڑتے ہیں، نئی جذبات میں آتے ہیں۔ ایسے کئی چیزیں ہوتی ہے جہاں دینداری ہوتی ہے وہاں پر ہر قسم کے اخلاق ان لوگوں کے اندر آ جاتے ہیں، میاں بیوی سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں۔ جہاں اصلی دینداری نہیں ہوتی وہیں پر پھر یہ لڑائیاں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج خاص طور سے دینداری کو لے کر جو لڑائیاں، جھگڑے ہو رہے ہیں وہ جماعتوں کے اختلافات کو لے کر بھی۔ اس لیے جب کبھی بھی میرے پاس کوئی اگر رشتے کے لیے کوئی بایو ڈاٹا وغیرہ بھیجتا ہے، کوئی کہتا ہے، تو میں سب سے پہلے ان کا بایو ڈاٹا دیکھنے کے بعد یہی بات کہتا ہوں کہ بھائی اس کے اندر سب کچھ لکھو، ڈیٹیلز، اس کے اندر ایک چیز یہ لکھو کہ آپ کس مسلک سے ہے، آپ کا مسلک یہاں پر واضح ہو، آپ کا جماعت یہاں پر واضح ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جماعتوں میں بانٹنا، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ جماعتوں سے نام سے لوگ بلا لینا یہ میرا بالکل بھی مقصد نہیں، یہ میرا ارادہ نہیں، میں کبھی کسی کو یہ نہیں بولتا۔ لیکن شادی کا جب معاملہ آئے تو بالکل آپ واضح رہو،
واضح رہو کہ آپ کس جماعت سے، کیونکہ آج پہلے سے یہ جماعتوں کو بنا کے رکھ دیے، اسی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اسی کو لے کر لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں۔ جب اگر آپ یہ جماعت کے مسئلے کو واضح نہیں کر کے اگر نکاح کریں گے نا، تو وہی لوگ پھر بعد میں روتے ہوئے فون کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارا یہ جماعت ہے، وہ لڑکی کا دوسرا جماعت ہے، اب ہم بولتے ہیں کہ اس طرح عمل کرنا، لڑکی والے بول رہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، یا لڑکے والے بول رہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر ہو گیا سب سے بڑا مسئلہ، پھر وہاں پر بات طلاق اور خلا تک آ جاتی۔ اب کون سی جماعت میں رہنا، کیا کرنا، یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے، اب یہ میں نہیں بولتا، لیکن آپ اگر ہے تو پہلے واضح کر دو۔ وہاں پر لکھ لیتے ہیں نا لوگ، بایو ڈاٹا میں لکھ لیتے ہیں ریلیجین، بولے تو خالی اسلام لکھ لیتے ہیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اب اسلام کے حد تک نہیں رہے لوگ، آج جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ پہلے ہی تحقیق کر لو، ورنہ نہیں ہم پہلے درگاہ کے پاس نہیں جاتے تھے، پہلے تعویذ نہیں باندھتے تھے، پہلے یہ رسم نہیں کرتے تھے، پہلے وہ رواج نہیں کرتے تھے، اب شادی کے بعد ہمارے کو کرنا پڑ رہا، اب ہم مجبور ہے۔ اب اس مسئلے کو لے کر کیا ہے، شوہر سے جھگڑا، پھر سسرال والوں سے جھگڑا، پھر بعد میں دو خاندان والوں کا جھگڑا۔ یہ نہ ہو تو پہلے ہی تحقیق کر لو آپ کس جماعت والے کو نکاح میں دینا چاہ رہے، اپنی لڑکی کو یا پھر داماد بنانا چاہ رہے، جو کچھ بھی ہے یہ واضح ہو جائے۔ تو دیندار نہ ہونا یہ بہت بڑا وجہ ہے آج لڑائیاں اور جھگڑوں کے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح دینداری جہاں پر نہیں ہوتی وہاں پر کیا ہے، حلال اور حرام میں بھی تمیز نہیں ہوتی، میاں بیوی کے حقوق نہیں معلوم ہوتے۔ دنیا دار ہے، بہت دیکھ لیے بھائی، کیا بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے، بہت پڑھا لکھا لڑکا ہے، آج یہ صرف نام کے لیے رہ گیا ہے دینداری۔ جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا، دینداری گھروں میں اجتماعات بھی ہے، پردہ ہے، ہاں 5 ٹائم کے نمازی بھی ہے، اور کیا ہے خود بھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن جب ان کی نکاح کی باری آتی ہے تو نہیں بھائی، کون سے بھی جماعت کا رہو، دیندار رہو یا نہ رہو، نمازی رہے یا نہ رہے، بس مالدار تو ہے نا، یہ دیکھ کر دے دیتے۔ اکثر 99% لوگ، میں یہ بول رہا ہوں آج دعوے کے ساتھ، اور جتنے جھگڑے ہو رہے ایسے ہی لوگوں کے ہو رہے، اور جتنے جھگڑے ہو رہے ایسے ہی لوگوں کے فتنے فسادات ہو رہے۔ صرف رسمی دینداری، دیندار صرف دین رسمی طور پر ہے، شادی کی جگہ دینداری نہیں دیکھی جاتی، تو وہیں پر لڑائیاں جھگڑے ضرور ہوتے ہیں۔ نہیں، اور بایو ڈیٹا میں بھی پہلے سے لکھا جاتا ہے، نہیں ہمارے کو دیندار لڑکی ہونا، یہ بھی کیا ہے، ایک رسم بن گیا، دیندار لڑکی، 5 ٹائم نماز پڑھنے والی لڑکی، پردہ کرنے والی لڑکی ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکا کیسا ہونا، اب اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے یہ چیزیں، لڑکی اور لڑکے کے بایو ڈیٹا میں 5 ٹائم نمازی ہونا، عورت ہے تو پردہ ہونا، یہ چند چیزیں لکھنے کے بعد، بلکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرط ہے لڑکا داڑھی والا ہونا۔ اچھا انہوں کتنے دیندار ہے کہ بول کے سمجھ لینا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر لکھا ہوا کیا ہوتا، ویل سیٹلڈ فیملی، اگر باہر ہے تو فیملی ویزا کے ساتھ، نہیں تو سافٹ ویئر انجینئر، یہی ہونا ہمارے کو۔ ارے یہ کیا ہے بھائی مطالبات، کئی لوگوں کے، ہمارے کو ہمارے گھر کے بازو میں چھونا، ہمارے شہر میں چھونا، ہمارے خاندان میں چھونا، ہمارے علاقے میں، کچھ لوگ نہیں وہاں ہے، نہیں وہ علاقے کے، مطلب وہ ڈسٹرکٹ کا نام بتاتے، وہ ڈسٹرکٹ میں ہی ہم نہیں دینا چاہتے ہماری بچی، کیونکہ اب کسی ایک کا مسئلہ کبھی ہوا تو وہ ڈسٹرکٹ والے پورے ویسے ہی رہتے، اس لیے ہمارے کو وہاں کی لڑکی نہیں ہونا، ہمارے کو یہاں کا لڑکا نہیں ہونا۔ کچھ لوگ طے کر کے بیٹھے ہمارے کو وہاں کا ہی ہونا۔ ارے یہ سب کیا ہے بھائی، جب دینداری کو دیکھ رہے تو کون سے علاقے کا رہے، کون سے گاؤں کا رہے، کون سے شہر کا رہے، یہ سب چیزیں کیا ضروری ہے؟ نہیں، یہ سب نہیں دیکھا جا۔ جتنی زیادہ تنخواہ ملے گی لڑکے کی، پہلے انکم کتنا کماتا بچہ، کتنے بھائی ہے۔ آج کچھ دن پہلے یہی مسئلوں کو لے کر بیچارے ایک صاحب مجھے میسیج بھیجے تھے، ایک وائس میسیج، بڑا اچھا لگا مجھے۔ بھائی آج اتنا دھوکہ، دینداری کے نام پہ اتنا دھوکہ، لڑکیاں اپنے بایو ڈیٹا میں لکھ رہی کہ یہ عالم کورس کر چکی ہے، لڑکی عالمہ ہے، لڑکی فاضلہ ہے، لڑکی حافظہ ہے، اس کے بعد معلوم پڑتا کون سا عالم کورس کرے جی، وہ 1 سال کا شارٹ عالم کورس کر لیے، باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں، دین نہیں ہے، عمل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دینداری، اس میں بھی دھوکہ، اس میں بھی جھوٹ۔ تو یہ تمام چیزوں سے بچو۔ لڑائیاں جھگڑوں کی اصل وجہ دینداری کا نہ ہونا، ورنہ اگر ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو شادیاں ہیں وہ دیکھتے، تو وہ کیسے شادیاں ہوئی تھی، تابعین کی زندگیاں کیسی گزری تھی، ہم ان کو ماننے والے، بلکہ ہم سلف ہے، سلف کا مطلب ہم
صحابہ اور تابعین طبع تابعین یعنی جو پرانے ہیں، جو سب سے پہلے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی طرح زندگیاں گزارنے والے ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں؟ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، ہم صحابہ کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ سب رسمی طور پر کہاں تک آ کے رہ گئے؟ وہ صحابہ، نبی اور قرآن کے مطابق زندگی کا مطلب خالی داڑھی ہونا، ٹوپی ہونا، رفع الیدین ہونا، آمین ہونا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں زندگی میں معاملات۔ ہاں، جب اپنی بچی کی شادی کی باری نہیں آتی اس سے پہلے بڑے بڑے باتاں کرتے، نہ میاں دیکھو یہ فلاں سے کرنا، دیکھو ایسا دیندار سے کرنا، دیکھو ایسا بغیر دیندار رہے تو اس سے نہیں کرنا، دیکھو یہ سب بولتے۔ لیکن جب اپنی بچی کی باری آتی نا، نہیں اچھا کمانے والا ہے نا، بعد میں سدھر جاتا۔ بچی خوبصورت ہونا ہمارے کو نہیں، بھائی بچی دینداری نہیں، ہم ہمارے گھر کو آنے کے بعد سدھار لیتے نا۔ ہمارے گھر میں سب نمازی ہے، ساس نمازی ہے، ہاں سسر نمازی ہے، شوہر نمازی، ہم سدھار لیتے نا بعد میں سدھار لیتے۔ بلکہ جتنے بھی لوگ یہ دھوکے میں آ کے بچی خوبصورت ہے بول کے نکاح کر لیتے نا، اکثر لوگوں کی زندگیاں انہی لوگ ٹوٹ رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں لڑکے والے صرف خوبصورتی دیکھ رہے، لڑکی والے صرف پیسہ دیکھ رہے، بس یہ دو ہی چیزوں پہ گھوم پورا۔ لڑکی کو صرف پیسہ ہونا، لڑکی کو نہیں بلکہ لڑکی کے ماں باپ کو۔ ماشاءاللہ آج کئی لڑکیاں ہیں، دیندار لڑکیاں ماشاءاللہ چاہتی ہے وہ کیسے بھی رہیں ہم زندگی، ویسے بھی کئی لڑکیوں کے میرے پاس میسیجز آتے، فیاض بھائی صرف 3 ٹائم کا میرے کو پیٹ بھر کھانا کھلانے والا کافی ہے، کیسا بھی رہے، خود کا گھر نہ بھی رہے، کرائے کا گھر رہے کوئی بات نہیں، کاروں میں پھرنے والی لڑکیاں بھی ایسی 4 ہی دیندار لڑکوں کو ماشاءاللہ میرے پاس آتے ہیں ایسے لڑکیوں کے میسیجز۔ لیکن لڑکی کے ماں باپ نہ ہے، بیٹا ایسا کیسا ہوتا، زندگی خالص گزرتی کی، انہیں کیا کما رہا، کیا کر رہا، یہ سب چیزیں پھر وہی مالداری کو دیکھ کر وہاں پر پھر دینداری نہیں دیکھی جاتی۔ لڑکی والوں کو پیسے ہونا، لڑکے کو خوبصورتی ہونا، خوبصورتی ایسے ہونا کہ وہ 50-100 رشتے دیکھ لیتا، انہیں پورے گھر والے مل کے دیکھنے جاتے۔ بلکہ آج یہ خوبصورتی کے نام پر کیا کیا ہو رہا بھائی، پہلے فوٹو بھیجو، اچھا فوٹو بھیجنے کے بعد کیا کرو، آج تو جا کے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ حالانکہ طریقہ تو یہ تھا کہ لڑکی کو جا کے ایک نظر دیکھ لے، لیکن وہ نہیں، آج کل کیا ہے خالی ویڈیو کال پہ باتیں ہو رہے ہیں۔ لڑکی کی بہن، لڑکے کی بہن یا لڑکے کی ماں، اس کے گھر والے ویڈیو کال پہ کرو بیٹا بچی کو بتاؤ۔ اب ویڈیو کال کرتے ہوئے بچی کو بتانا، کیسا بتانا؟ لڑکی کو بیٹا ٹھہرو، تھوڑا ٹھہر کے بتاؤ، ٹھہر کے بتاؤ، اس کے بعد تھوڑا بال کھول کے بتاؤ، تھوڑا پھر یہ ڈریس پہ بتاؤ، تھوڑا بیٹھ کے بتاؤ، تھوڑا مسکرا۔ ویڈیو کال پہ یہ سب چیزیں، حیران ہو گیا میں، پریشان ہو گیا یہ باتیں سن کر۔ یہ کون سی دینداری ہے بھائی؟ کہاں دیکھ رہے پھر دینداری؟ نہیں ہو رہا یہ سب چیزیں۔ اسی لیے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر جہاں نکاح ہوتا، پھر وہاں پر بہت زیادہ دینداری کو نہیں دیکھتے، صرف خوبصورتی کو دیکھتے، پھر وہاں پر کیا ہے یہ سب ٹینشنز، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، یاد رکھو، دیندار، صرف دیندار۔ اگر میں صحابہ کے واقعات وغیرہ اگر یہ ایک پوائنٹ پہ ہی بولوں نا، میرا جو 1 گھنٹہ ہے وہ 1 گھنٹے کا وقت نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ ایک ہی پوائنٹ، دینداری کو دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے، یا دینداری کے علاوہ دوسری چیزوں کو دیکھ رہے، اگر وہ سب گناتے بیٹھوں نا تو پھر بہت زیادہ وقت لگتا ہے میری ماں بہنوں۔ کیونکہ میں آپ کو ایک صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، دینداری۔ جیسا کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا میں کتنی مرتبہ آپ لوگوں کو واقعہ سنایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو جو بہو لا رہے تھے، کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے واقعہ نہیں سنا۔ کیا دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر رہی تھی لڑکی، وہ خالی تقریروں کی حد تک، خوبصورتی نہیں دیکھی، خاندان نہیں دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف تقویٰ دیکھا، لڑکی کو صبح پیغام بھیجے، بہو بنا لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، کہاں ہے وہ تقویٰ؟ پھر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، وقت کا بادشاہ پیغام بھیجا، ہیرے جواہرات نوکر چاکر سب کچھ تھا، اس کو نہیں دیے، لیکن اپنے کلاس میں آنے والے ایک اسٹوڈنٹ جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ایسا گھرانہ اس کا کہ آج رات کو کیا کھانا، گھر میں کھانا تک نہیں ہے، اس کو دے کے بھیجے۔ بادشاہ کے گھر سے آنے والے پیغام کو ٹکرا کر اپنی بیٹی کا نکاح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حرم میں کیا ہے، بہت بڑے عالموں میں سے ہے، وہ بہت بڑے علماء میں سے ہے، تابعین میں سے آتا ہے ان کا نام شمار، ماشاءاللہ بیٹھ کے درس دینے والے، وہ بیٹی کو دیے کہاں؟ صرف ایک سٹوڈنٹ کو جس کی بیوی مر گئی، اور جب نکاح ہوا تو شام میں وہ خود حیران تھا، پریشان تھا، آج شام کو میں بیوی کو کیا کھلاؤں۔ لیکن جب دیندار لڑکیاں ہوتی نا، دیندار عورتیں ہوتی نا، وہ صرف چہرے کا کیا ہے، چہرے کے اوپر نظر آنے والے آثار دیکھ کر پہچان گئی، مجھے معلوم ہے آج رات کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں میرے شوہر، آپ 1 گلاس پانی میں 1 گلاس، کیا ہے آج کی رات ایسے ہی گزار لیں گے، صبح انشاءاللہ کچھ تو بھی انتظام کر لیں گے اپنے پیٹ بھرنے کا۔ بولی
سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی عالمہ، اتنی دیندار، صبح پھر اپنا شوہر جا رہے تھے وہی ان کے والد صاحب کے پاس علم سیکھنے کے لیے، تو ہاتھ پکڑ کے بولتی کہ اب میرے والد صاحب کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے والد صاحب کے پاس علم تھا وہ میرے پاس بھی ہے، انشاءاللہ میں سکھاؤں گی آپ کو، بیٹھو بولے۔ کیا زندگیاں ان کی، کہاں ہے آج ایسی دینداری؟ اس وجہ سے لڑائیاں جھگڑے فتنے ہو رہے،